جو لوگ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں ان کے منہ پہ تماچا ہے، سبق آموز کہانی ہے۔ سارے پیر برے نہیں ہوتے اور سارے پیر اچھے نہیں ہوتے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سہاگ رات تھی لڑکی کی، اس کا دلہا اس کے پاس آتا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ لیتا ہے، اور جب اس کا گھونگھٹ ہٹاتا ہے تو لڑکی چیختی ہے، چلاتی ہے، سارے بال کھول دیتی ہے، کپڑے پھاڑ دیتی ہے اور کہتی ہے میرے اندر پیر صاحب آگے، پیر صاحب آگے، پیر صاحب آگے، مردانہ آواز میں چلاتی ہے۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ لڑکے نے کیا کر دیا آخر نئی نویلی دلہن کے ساتھ۔ وہ دروازہ پیٹتے ہیں، لڑکا جا کے ڈرتا ڈر دروازہ کھولتا ہے، سارے مہمان گھر میں کمرے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں لڑکی نے سارے بال کھولے ہوئے ہیں اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں۔ پیر جی آگے، پیر جی آگے، میرے اندر مردانہ آواز میں لڑکی بات کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک عورت تھی، اس نے نہ کوئی دربار نہیں چھوڑا، نہ بابے، نہ پیر، نہ فقیر، اور ہر ایک کے ساتھ منہ کالا کرتی تھی۔ مردوں کا شوقین تھی وہ۔ تو اس کی یہاں شادی ہوتی ہے، اس کے ساس سسر منع کرتے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے ساس سسر کو تویز ڈال کے اس کو بھی پار کر دیا۔ پیچھے رہ گیا شوہر کو سمن بکمن کر دیا۔ شوہر کو بھی نہ پتہ نہیں کیسا جادو کیا، جیسے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا نا کبوتر، اسی طرح اس کی بیوی کے ساتھ اسی کے بیڈ روم میں اس کے عاشق یار ملنے آتے، رنگ رلیاں مناتے، اور وہ باہر بیٹھ کے چپ خاموش رہتا ہے، جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اب اس کے ہوتے ہیں دو بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور کہتے ہیں نا جہے جی کوکو اوہ دی کوکو دے بچے۔ لڑکا تھا وہ بھی باہر منہ مارتا کھے کھاتا، اور لڑکی تھی اس نے بھی باہر منہ مارنا کھے کھانا، لیکن لڑکی نے ایک سٹینڈرڈ بنا لیا۔ لڑکی جاب کے بہانے جاتی کسی بزنس مین کے پاس، اور کبھی گاڑی خریدنے کے بہانے جاتی شو روم والے کے پاس، کبھی پلاٹ لینے کے پاس بہانے جاتی کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس۔ ایسے اس کرتے کرتے اس نے اس شہر کے 10-12 امیر لوگ اپنی مٹھی میں کر لیے۔ وہ زیادہ تر ان کی جو عمر تھی آدمیوں کی، کسی کی 35 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 45 سال تھی، اور لڑکی تھی 18-19 سال کی، انتہائی خوبصورت پٹولا لڑکی تھی۔ اب لوگ بڑے خوش ہوتے کہ ہمارے ساتھ جوان لڑکی ہماری گرل فرینڈ ہے۔ لڑکی ان کے ساتھ منہ کالا کرتی اور وہ لڑکی پہ پانی کی طرح پیسے بہاتے۔ لڑکی کی نے بڑی سی کوٹھی خرید لی، پیسے والی ہو گئی، گاڑی بنگلے والی ہو گئی۔ اب 2-3 سال یہ کام چلتا ہے اور لڑکی نے کوئی امیر نہیں چھوڑا۔ اب لڑکی کی ماں سوچتی ہے کہ اب یہ کام بڑھ گیا ہے، یہ نہ کہ پورے شہر میں ہماری تھو تھو ہو جائے اور میری بیٹی کی شادی نہ ہو۔ ایسا کرتی ہوں، ایسا گھر ڈھونڈتی ہوں جہاں سے میری بیٹی کی شادی ہو اور بیٹی کے عاشق ملتے رہیں۔ یہ اور ماں بیٹی پلان بناتے ہیں اور بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتی ہے۔ ماں ایسا گھر ڈھونڈتی ہے جو پیروں فقیروں کو مانتے تھے۔ شادی ہو جاتی ہے، دھوم دھام شادی ہوتی ہے، اور شادی جب سہاگرات ہوتی ہے، لڑکی دلہن بنی سجی دھنی بن بیٹھی ہے اپنے سیج کے اندر، کمرے کے اندر۔ اس کا دولہا آتا ہے، لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے، چومتا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو گھونگھٹ ہے اتارتا ہے، اور جب چہرے کو دیکھتا ہے ابھی کچھ کہنے لگتا ہے کہ لڑکی نام چیختی ہے، چلاتی ہے، سارے بال کھول کے سر کو گھماتی ہے، کپڑے پھاڑتی ہے، مردانہ آواز ہو جاتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے خبردار میرے جسم کو ٹچ مت کرنا، میں پیر صاحب ہوں، میرے اندر پیر آتے ہیں۔ مردانہ آواز میں ایک بندہ بات کر رہا اس کے اندر کہ میرے اندر پیر آتے ہیں۔ شور مچا دیا، لڑکا ہکا بکا حیران پریشان، یہ کیا ماجرا بن گیا۔ جو مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے دروازہ پیٹتے ہیں کہ لڑکے نے پتہ نہیں کیا کر دیا نئی نویلی دلہن کے ساتھ۔ وہ دروازہ کھولتا ہے، مہمان سارے اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں لڑکی نے کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، بال کھولے ہوئے ہیں، کہتی ہے میں پیر صاحب ہوں، میرے اندر پیر آتے ہیں، مردانہ آواز میں ہے۔ اب لڑکی نے پوری پلاننگ کی تھی، لڑکی نے، لڑکی ماں نے سب کے نام، رشتہ داروں کے نام چہرے یاد کیے ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہے فلانے تو یہ ہے، تمہارا یہ نام ہے؟ وہ کہتا ہاں جی۔ تو یہ کاروبار کرتا ہے؟ کہتا ہاں جی۔ تیرے لیے یہ ہفتہ بڑا بھاری ہے، تو یہ کام کرتا ہے، تو یہ کام کرتا ہے، ہر ایک کا نام لے کے بلاتی۔ لو جی، سارے بندے جو عقل کے اندھے تھے اس کے آگے نا متھا ٹیکتے ہیں، وہ جی اتنی بڑی ہستی ہمارے گھر میں آ گئی ہے، ہم تو جناب پتہ نہیں کیا سے کیا بن گئے، ہماری جو بہو ہے وہ پیرنی ہے، پیرنی جی، پیرنی جی۔ لو جی، گھر میں سارے پھول شول ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اس کے اوپر پھول پھینکتے ہیں، اگربتیاں لے کے آتے ہیں، اس کے ارد گرد اگربتیاں لگاتے ہیں۔ گھر کی عورتیں ہاتھ چومتی ہیں، ماتھا چومتی ہیں، کوئی پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہے، سوائے اس کے شوہر کے ہر کوئی بندہ چوم رہا ہے اس کو۔ ان کا جو داماد تھا نا گھر کا، وہ کہتا ہے یہ ڈرامے کر رہی ہے، اس کو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس کے شوہر سے کہتا ہے لگا اس کو دو، ٹھیک ہو جائے گی، دورے پڑتے ہیں اس کو، تو بیوقوف ہے، سہاگرات خراب کر رہا ہے اپنی۔ سب لوگ کہتے ہیں نا 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 نا۔ اب لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ اس گھر میں یہ ٹیڑھا آدمی ہے، اور لڑکی کا جو سسر تھا وہ بھی تھوڑا ٹیڑھا تھا۔ لڑکی نے حساب لگا لیا ان دونوں کیسے بس میں کرنا ہے۔
اگلے دن ولیمہ تھا. ولیمہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ بھنڈارا ہو رہا ہے. سارے جناب دیگیں کھڑک رہی ہیں, ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے, علی 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 فلانا فلانا کیا کیا کام ہو رہے ہیں. اور وہاں پہ جناب وہ اس کی ماں ادھر 15-20 چیلے لیتی ہے. ولیمے جو آنا تھا نا, 15-20 چیلے لیتی ہے, 15-20 چیلیاں لیتی ہے, ڈھول ڈھمکا لیتی ہے, ہری چادر لیتی ہے, اور پورے بس سٹاپ سے وہ پیدل آ رہے ہیں ڈھول بجاتے ہوئے کہ پنڈارا ہے وہاں, پنڈارا ہے وہاں پہ. لو جی پیچھے پیچھے عوام ساری, جس چیز کو نہیں معلوم تھا اس کو معلوم پڑ گیا کہ اس کی بیٹی کا جو انسی ہیں اس کے اندر پیر آتے ہیں. سب پہنچ گئے گھر میں, وہ بیٹی کو چادر چڑھائی ہے, اور جناب ہر کوئی ماتھا چوم رہا ہے, ہاتھ چوم رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, اور پیر جی کی پیرنی جی پیرنی جی اس کی بڑی عزت ہو رہی ہے. شوہر بڑا حقہ بکات کروں تو کروں کیا. اپنی ماں سے کہتا ہے ماں پھر میں سواگت کب مناؤں گا. ماں کہتی خبردار, تو نے چپکے سے بھی چوری سے بھی اپنی بیوی کے بارے میں غلط خیال نہیں لانا, ورنہ تم بھسم ہو جائے گا. اب وہ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتی ہے. اب اس کی ماں اور وہ لڑکی دونوں اسی گھر میں رہتے ہیں. جو گھر تھا نا اس کا جو بیڈ روم تھا وہ بڑا بیڈ روم تھا, ڈریسنگ روم اور بیڈ روم کٹھا تھا, اور دونوں طرف بیڈ لگا لیے. اب اس کی ماں نے جو اس کے عاشق ہوتے تھے ان کو بھی بلاتی وہیں پہ, اور ان کو لے کے جاتی کمرے میں, اپنی بیٹی کے بیڈ روم میں لے کے جا کے اپنے عاشقوں کے ساتھ منہ کالا کرتی. ادھر بیٹی نے بھی وہی کام کیا. جو اس کے عاشق ہوتے تھے وہ آتے, مختلف ٹائم دے رکھا تھا, وہیں پہ آتے, اور اس کا سسر ساس سب وہاں پہ گھر پہ ہیں, اور ان کے سامنے وہ باہر بیٹھتے, دھیان رکھتے, اپنے عاشق کو لے کے کمرے میں جاتی اور منہ کالا کرتی. سلسلہ 2 سال تک چلتا رہا. اب جو لڑکی نے دیکھا نا کہ جو ان کا جوائی ہے وہ بار بار تنگ کرتا ہے, کہتا ہے ڈرامے کر رہی ہے, اس نے سوچا جہاں اتنے آئے ایک یہ بھی صحیح. اس کو بھی اپنے پلو میں باندھ لیا, اس کا عاشق بن گیا, اس کے ساتھ بھی منہ کالا کیا. اسی بندے نے, وہ گھر کے جوائی نے اپنے سالے کی بیوی سے منہ کالا کیا اور خاموش ہو گیا. پھر اب فری میں مال کھانے کو مل رہا ہے, اور وہ جناب ان کی کوٹھی بڑی عالیشان کوٹھی بن گئی باہر, جہاں پہ 1-2 گاڑی کھڑی ہوتی, 5-5 گاڑیاں کھڑی ہوتی, لوگ نظر و نیاز دیتے. اور جو اس کے عاشق تھے بزنس مین بڑے بڑے, وہ بھی خوب خیرات کرتے, خوب لگاتے پیسے گھر پہ, پیرنی پہ, پیرنی کے ساس سسر پہ. ماں تو پہلی وہاں رہ رہی تھی. بڑے چرچے ان کے ہو گئے. اب جو ایک بزنس مین تھا نا, اس کا بڑا شو روم تھا, بڑی پراپرٹی تھی, بڑا امیر آدمی تھا. اس کی جو بیوی ہے نا وہ حیران پریشان کہ میرے جو شوہر ہے اس کا بزنس سارا ٹھپ ہو رہا ہے. وہ ہر دوسرے دن جاتا پیرنے کے پاس, اس پہ پیسے لٹاتا تھا, اور ٹائم نہیں دیتا تھا اپنی بیوی کو. اس نے شک ہوا, اس نے اپنے شوہر کا موبائل فون کھولنا شروع کیا. بڑی مشکل سے پاسورڈ معلوم کیا, پھر موبائل فون کھولا, کھولتے اس کو اپنے شوہر کے موبائل سے اس عورت کی پیرنے کی گندی ویڈیو, گندی پکچر کو وائس اس طرح کی میسیج ملے. اب وہ یہ تو پتہ نہیں ہے کون ہے. اب شوہر کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. شوہر کا پیچھا کرتے کرتے وہ 1 دن 2 دن 3 دن پیچھا کرنے کے بعد اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ پیرنی ہوتی ہے. یہ بھی عورت نقاب کر کے وہاں بیٹھ جاتی ہے, دیکھتی رہتی ہے. اس کا شوہر آتا ہے, وہ اس کے شوہر کو لے کے پیرنی جاتی کمرے میں. اب یہ ویڈیو چھوٹی موٹی شوٹ کرتی ہے, اور ہفتہ 10 دن اپنے شوہر کی ریکنگ کرتی ہے. اس کے بعد یہ آتی ہے ایک دن جب اس کا شوہر اسی گھر میں کمرے میں گیا ہوتا ہے اسی کی جو پیرنی کے ساتھ. یہ ان کے کہتی ہے, بلاتی ہے اس کو, لڑکی کی ساس کو, سسر کو, شوہر کو. ان سے کہتی ہے تمہارا دماغ گھاس چرنے گیا ہے, یہ کو پیرنی مانتے ہو. یہ ایک طوائف کی بیٹی ہے, اس شہر کی سب سے بڑی جسم فروش عورت ہے, اس کی بیٹی ہے, دونوں ماں بیٹی جسم فروش ہیں. یہ دیکھو گندی فوٹو ویڈیو ان کی ہیں. وہ جناب سسر نے آؤ دکھانا, جب ویڈیو دیکھی تو پہچان لیا, یہ تو ہماری بہو ہے. اس نے ہماری دروازے کو لات ڈنڈا گھر میں ہاکی پڑی تھی, ہاکی سے دے مار 4.5 ننگا اس کا جو عاشق تھا, اور بہو بھی ننگی, اس کے ساس اسی کمرے میں جناب, دونوں ساس ایک طرف پڑی ہے, بیٹی ایک طرف پڑی ہے, اس کی بہو. مارا مورا کپڑے وپڑے پہن کے باہر نکلے ہیں نا, وہ جناب ماں اور بیٹی پہنچ گئی تھانے پہنچ کے رپورٹ درج کرا دی کہ میری بیٹی پہ انہوں نے مارا ہے, الزام لگایا, اور جہیز نہیں دیا ہم نے تو اس لیے ہم کو مارا ہے. اور ان کے تو پہلی بڑے لوگوں سے لنک تھے, ان کے ساتھ رابطے رنگین کرتے تھے لڑکیوں کے ساتھ. ان لڑکیوں نے فون کیا ان کو, اور انہوں نے پیچھے فون کرایا, پریشر ڈالا. پولیس پڑتی ہے لڑکے والے گھر کے, لڑکے کو, لڑکی کی ماں کو, لڑکے کی بہن کو, اس کے باپ کو, اس کے بہنوئی کو, سب کو اٹھا لاتے ہیں, تھانے میں لاتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر. اور لڑکی کہتی ہے اسے کہیں کہ مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا, اور اس کو جو میرے پہ الزام لگایا ہے اس لیے اس کو
جرمانے کے طور پہ 1 کروڑ دینا پڑے گا مجھ کو، پھر میں اس کے ساتھ گھر جاؤں گی اور یہ مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا۔ لو جن کو مار پیٹ پڑتی ہے، ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہم طلاق نہیں دیں گے اور 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ وہ جو اس کا دلہا ہے وہ 100 گنڈا بھی کھاتا ہے، 100 چھتر بھی کھاتا ہے اور بیوی کے ساتھ سہاگرات نہیں منا پاتا۔ اسی کے بیڈ روم میں پورا شہر آ کے اس کی بیوی کے ساتھ سہاگرات منا چکا ہے اور وہ نہیں منا چکا، اور اس کو زبردستی کہہ دیا ہے کہ خبردار تو نے اگر طلاق دی تو۔ وہ جو پیر ہیں، جو اس کے ماننے والے چیلے تھے، وہ سب کہتے ہیں جھوٹا الزام لگایا ہماری جو پیرنی صاحب پہ، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، اور یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے یہ ختم ہو گیا ہے، وہ لڑکی دوبارہ اپنے شوہر سے صلح کر کے گھر آ چکی ہے۔ اس کہانی کو جتنا شیئر کر سکتے ہو شیئر کرو، تاکہ جو پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں نا، اندھا یقین کرتے ہیں۔ ایسے ہی میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ اپنی بیوی کو لے کے گیا تھا ایک پیر صاحب کے پاس، اور پیر صاحب نے انڈا دیا تھا۔ ویسے تو انڈا مرغی دیتی ہے، پیر صاحب کہتے ہیں اس کو نا اولاد نہیں تھی، پیر صاحب نے کہا یہ انڈا کھا تو یہ اولاد ہو جائے گی۔ اس کی بیوی نے انڈا کھایا، انڈے میں پہلے ہی کوئی پتہ نہیں کوئی ڈالا ہوا تھا سوراخ کی بے ہوشی کی چیز، اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی، اور اسی کے بیوی کے ساتھ اس پیر نے کب تک منہ کالا کیا یہ معلوم نہیں ہے۔ اولاد ہو گئی، اس کے شوہر سے نہیں ہوئی، اس پیر صاحب سے ہوئی۔ تو اندھا یقین مت کیا کریں، آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ کیا کچھ کام نہیں کر سکتا، اور آپ جاتے ہیں بابوں کے پاس، اور وہی بابے جو قبروں میں پڑے ہیں مرنے کے بعد سپرمین بن جاتے ہیں، ان کے پاس ایکسٹرا طاقت آ جاتی ہے۔ جو زندہ نہیں سنتا وہ مرنے کے بعد کیا سنے گا آپ کی، اس پہ جا کے جی ہمارا یہ کام کر دیں، ہمارا یہ کام کر دیں۔ یہ ویڈیو شیئر کریں، اور کہانی کے اینڈ میں اس کے جو کمنٹس لازمی دیں، اس کے اوپر۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔